السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، لیٹ آنے کے لیے بہت معذرت۔ ناول شارٹ سرکٹ قسط نمبر 14۔ نیلم نے بے جان وجود کے ساتھ تھوک نگل کر وہ شاپر تھاما، پھر اندر کا رخ کیا۔ اس وقت وہ عبایا پہنی ہوئی تھی۔ وہ چینجنگ روم کا جائزہ لینے لگی جیسے کہ ہر عزت دار لڑکی لیتی ہی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اب ایک عزت دار لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس نے وہ شاپر ڈرتے ڈرتے کھولا۔ نہ جانے کتنی بےہودہ نائٹی ہوگی اس میں، لیکن اس شاپر میں ایک سگریٹ کٹ ٹراؤزر اور میکسی تھی، لائٹ پنک کلر کی، اور شفون کا سادہ بڑا سا دوپٹہ بھی تھا۔ اسے جی بھر کر حیرانی ہوئی۔ خیر اس نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑی تھی کہ باہر سے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ نیلم ڈر کے مارے دیوار سے جا لگی۔ آ رہی ہوں۔ پھر ہمت مجتمع کر کے دروازہ کھولا۔ وہی نوجوان تھا جس نے شاپر تھمایا تھا۔ اس نے ایک نگاہ غلط نیلم پر ڈالی، بے ساختہ دل میں ماشاء اللہ کی صدا لگائی، پھر نظر جھکا گیا۔ سر سے تھوڑا دوپٹہ چہرے پر ڈال لیں۔ اس کی باتیں نیلم کو بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ کیا دلہنوں کی طرح اس کا گھونگھٹ اٹھانے والے تھے یہ فحاش مرد؟ خیر اس نے یہی کیا اور اس لڑکے کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ پھر وہ لڑکا اسے صوفے کی جانب لے جانے لگا۔ جھکی نظروں سے اسے صوفے پر بیٹھے مرد کے پیر نظر آ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں میچھی اور خاموشی سے اس شخص کے برابر میں بیٹھ گئی، مزید سر کو نیچے جھکا لیا۔ ابھی تک وہ اندازہ نہیں لگا سکی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک جذباتی جنگ تھی جو اس کے وجود میں سرگردہ تھی، جیسے موت سے پہلے کا وقت۔ زندگی کی ہر اچھی بری یاد کی بازگشت دماغ میں چلتے اس شور کے درمیان اس نے ایک بلند آواز اپنے کانوں میں پڑتی سنی۔ نیلم آصف ولد آصف احمد، کیا آپ کو یہ نکاح سلطان لاشاری ولد حسین لاشاری کے باعوض حق مہر 1 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت معجل قبول ہے؟ نیلم نے بے یقینی سے سر سیدھا کیا اور ڈھلکے ہوئے گلابی گھونگھٹ سے اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ سلطان تھا، سر جھکائے بیٹھا، آنکھیں بھی بند تھیں۔ وہ خوفزدہ تھا کہ نیلم قبول ہے بولے گی یا نہیں۔ نیلم صدمہ صداسی واپس سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میرج رجسٹرار نے پھر سے وہی کلمات دہرائے۔ نیلم کے گھونگھٹ کے نیچے سے سسکیوں کی آواز بلند ہوئی۔ بہت جذباتی سا موقع تھا، وہاں سب قبول ہے کے منتظر تھے۔ نیلم نے باقاعدہ سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ برابر میں بیٹھا سلطان گھبرایا تھا۔ اس وقت ان 4 مردوں میں سے ایک یاسر تھا، ایک کورٹ کا میرج رجسٹرار اور 2 گواہ جن میں ایک SHO اور سلطان کا اسسٹنٹ تھا۔ اگر نیلم منع کر دیتی تو سلطان کی بڑی بے عزتی ہوتی۔ پھر سسکیوں میں ٹوٹتی نیلم کی آواز گھونگھٹ سے برآمد ہوئی، قبول ہے۔ اسی طرح 3 بار ایجاب و قبول کے بعد سلطان سے بھی اس میرج رجسٹرار نے اجازت لی اور دونوں سے سائن کروائے۔ نیلم مسلسل سڑ سڑ کر رہی تھی۔ وہ یہ سب تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے ان سب مردوں کے چہرے دیکھے تھے۔ کوئی بھی مولوی یا قاضی جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے 1% بھی شک نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد سلطان نے ایک بیگ سب گواہان کی موجودگی میں نیلم کے سامنے رکھا۔ یہ آپ کے حق مہر کے 1 کروڑ ہیں۔ نیلم کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے وہ بیگ نہیں تھاما، گھونگھٹ ابھی تک چہرے پر گرا ہوا تھا۔ پھر سلطان نے اس کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ بڑے حق سے تھاما اور بیگ پر رکھ لیا۔ لے لیجئے، یہ آپ کے ہی ہیں مس نیلم۔ نیلم نے بوجھل نیلی غلافی آنکھیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ گلابی آنچل کے عکس تلے وہ اسے متاع جان جیسا لگا تھا۔ اس کا ہاتھ لگوا کر اس نے وہ بریف کیس ٹیبل کے نیچے نیلم کے قدموں کے پاس رکھ دیا اور پھر تیمور سے بولا، تیمور، SHO صاحب اور رجسٹرار صاحب کو بہت شکریہ کے ساتھ احسن طریقے سے رخصت کیجیے اور آپ بھی گھر جائیں۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو سمجھایا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ سلطان کا لہجہ کھڑا اور سخت تھا۔ پھر یاسر کے علاوہ سب مرد کھڑے ہو گئے۔ شفون کے دوپٹے سے اسے سب دیکھ بھی رہا تھا، لیکن گلابی۔ پھر اس کی آنکھوں نے عجیب سی چیز دیکھی۔ ان 3 مردوں نے سلطان کو بڑا ہی چاق و چوبند سا سلیوٹ کیا تھا اور جواب میں سلطان نے سر ہلایا۔ پھر سب باہر چلے گئے۔ نیلم اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم پیوست کیے اپنی گود میں دھرے بیٹھی تھی۔ سب چلے گئے تو یاسر کو یوں ہی صوفے پر جمع بیٹھا دیکھ کر سلطان بولا، اور تم یہاں سے دفع ہونے کا کیا لوگے؟ میں اپنی بھابھی سے مل کر جاؤں گا۔ کل مل لینا۔
ابھی ہم مصروف ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی بات کرنی ہے۔ یاسر اسے ستا رہا تھا اور سلطان منہ ہی منہ میں اسے القابات سے نواز رہا تھا۔ بے غیرت، بے ہدا۔ بھابھی، میں ہوں آپ کا دیور یاسر۔ وہ گھونگھٹ جسے سلطان اٹھانے کی فراق میں تھا، نیلم نے اسے خود الٹ دیا اور کروفر سے بولی، یاسر، ہاں تو یہ بتاؤ دروازہ لاک کیوں کیا تھا؟ ماتھے کے بل خطرناک تیور۔ نیلم کے چہرے پر اس دن غفور بھائی کو پیٹنے والے دن جیسی شفافیت تھی۔ یاسر کو بخوبی یاد تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا۔ وہ بھابھی، اے سی کی کولنگ نکل رہی تھی نا، اسی لیے بند کیا تھا۔ اللہ حافظ، خوش رہے آپ دونوں۔ نیلم نے یاسر سے اس کی حرکت کی بابت پوچھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی روح فنا ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، جب اس کے کمرے میں آتے ہی یاسر نے دروازہ لاک کیا تھا۔ یاسر نے پھر 1 منٹ وہاں رکنا اپنی جان پر بھاری سمجھتے وہاں سے واک آؤٹ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اب صوفے پر معمولی سے فاصلے سے بیٹھے نیلم اور سلطان تھے۔ سلطان کی ہٹ چکی تھی، گھونگھٹ اسے اٹھانا تھا۔ نیلم نے جسے خود پلٹ دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے رخ موڑ رکھا تھا۔ نیلم نے پھر ذرا سی گردن موڑ کر چور نظروں سے اسے دیکھا تو سلطان کو خود کو دیکھتا پا کر نظریں جھکا گئی۔ آج سے پہلے یوں اس سے شرم محسوس نہ ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے سلطان سر؟ بالکل ہلکی گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سوال کرنے کا حق میرا ہے مس نیلم۔ کیا ہے یہ سب؟ کیوں کر رہی تھی تم یہ سب؟ اب نیلم اور وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے لہجے میں سختی اور دکھ بیک وقت تھا۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو نیلم؟ نیلم نے نظریں چرائی۔ مجھے آخری لمحے تک امید تھی کہ تم نہیں آؤ گی۔ میں خود سے جنگ میں مبتلا تھا اس روز، یقین تھا تم نہیں آؤ گی اور میں جیت جاؤں گا، لیکن تم آ گئی اور میں ہار گیا۔ میں خود سے ہار گیا نیلم سلطان۔ اس نے نیلم کے نام کو اپنے نام سے جوڑ لیا تھا۔ نیلم کو اس کی بات بالکل سمجھ نہ آئی۔ وہ جانتی ہی کہاں تھی کہ اس کے ہر قدم پر سلطان کی نظر ہے۔ وہ ابھی سلطان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر سلطان نے اپنی بات سے بات ملائی۔ خیر، اب تمہارے سارے جملہ حقوق محفوظ ہیں میرے پاس۔ اس کے لہجے کی سختی ہنوز قائم تھی۔ یو آر مائی پراپرٹی ناؤ۔ ایک انتہائی غلط لفظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ لفظ پراپرٹی عورت کو سننا بالکل پسند نہیں ہوتا۔ جب اسے مرد اپنی جاگیر اپنے منہ سے نامزد کر دے تو وہ مرد اس عورت کے دل سے اتر جاتا ہے۔ پھر اس کا اخلاص، محبت، ہر چیز اس عورت کو بے معنی سے لگنے لگتی ہے۔ یہ نکاح جس محبت کے احساس کی وجہ سے اس نے نیلم سے کیا تاکہ اس کے ہر درد کا برابر کا شریک بن جائے، اس کو غلط لفظ کہہ کر اس نے کوئی اور ہی رنگ دے ڈالا تھا۔ اب سے تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو تم مجھے کہو گی۔ کوئی غلط قدم، کوئی گندا اقدام لینے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اب سے تم مجھے جواب دہ ہو اپنے ہر عمل کے لیے۔ یقیناً نیلم نے بہت غلط کیا تھا، لیکن سلطان نے ایسے موقع پر یہ جملے کہہ کر نیلم کو جیتتے جیتتے ہار دیا تھا۔ وہ اپنی اجارہ داری کا دعویٰ کرتے ہوئے نیلم کو حکم دے رہا تھا، چند لمحے کی منقوہہ کو حکم۔ اس وقت تو وہ محبت سے ہر چیز اسے سمجھا سکتا تھا، لیکن دوسرا غلط لفظ تھا جواب دہی۔ نیلم چپ کر کے اسے سن رہی تھی، الفاظ تھے یا ہتھوڑے، لیکن وہ خاموش نہیں ہوا۔ یہ 1 کروڑ ہے، تمہارے ساتھ تمہارے گھر جائیں گے اور یہ تمہارا مہر ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے گھر کی کفالت میری ذمہ داری ہے۔ تم نوکری نہیں کرو گی۔ میں تمہارے اس غلط قدم سے اتنا نالا ہوں نیلم کہ اگر تمہارے گھر کی روٹی نہ کھائی ہوتی تو ضرور تمہیں مزہ چکھاتا۔ تیسری اور آخری غلط بات۔ نیلم نے سر سیدھا کر لیا اور نظریں جھکا لی۔ اب وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس بار انداز شرم لیے ہوئے نہیں تھا، بلکہ ناراضی کا عکاس تھا۔ دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ جو آنسو اس کے جذبات کی وجہ سے نکاح کے وقت نکلے تھے، اسے ان پر غصہ آ رہا تھا۔ سلطان کو جو بولنا تھا وہ بول چکا تھا، اب اس کے بھی دل میں کچھ نہ تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے دل میں جو ہوتا ہے بول کر ایسے نارمل ہو جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کے دل میں سے ہر غبار نکل جاتا ہے بول دینے کے بعد۔
سلطان ایسا ہی تھا، لیکن اس کے برعکس نیلم بیٹھی تھی، دل میں باتیں رکھنے والی، ایک ایک لفظ کو ساری زندگی یاد رکھنے والی۔ اس کا دل ایسا تھا کہ مرتے دم تک بھی وہ لوگوں کے رویے اور الفاظ بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں پراپرٹی، جواب دہی جیسے لفظ چپک گئے تھے۔ تو اس شخص نے مجھے اپنی زرخرید بنا لیا ہے، اب میں اس کی جاگیر ہوں۔ اس نے کیوں کیا یہ نکاح؟ وہ خود سے بات کر رہی تھی۔ دل نے جواب دیا، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تم جانتی ہو نیلم۔ نیلم، کھانا کھایا تم نے؟ وہ اپنی سوچ میں غلطا تھی۔ سلطان کی آواز سے مخل ہوئی تو چونکی۔ ہاں، کیا؟ پوچھ رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے تو کچھ کھانے کے لیے منگوا لوں؟ اس کا لہجہ یکسر مختلف تھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ نیلم کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی سلطان کو، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے بات کرنے کا انداز یہ ہرگز نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟ سلطان تھوڑا سا کھسک کر اس کے پاس آ گیا۔ بغور اس کے چہرے کو دیکھا، کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ دل ہی دل میں گنگنانے لگا، انا سونا کیوں رب نے بنایا، انا سونا کیوں رب نے بنایا، آواں جاواں کہ میں یارا نوں مناواں، آواں جاواں کہ میں یارا نوں مناواں۔ وہ چہرے کے نیچے ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھے اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں اتنی چپ چپ ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس اچانک افتاد کے لیے نیلم تیار نہ تھی۔ اس کے گلے سے لگے اس کی سانسیں تھمی تھی، آنکھیں پھٹ کر حد درجہ بڑی ہو گئی۔ بہت کس کے گلے لگایا تھا سلطان نے نیلم کو۔ بڑا ہی پیسہ وصول سا احساس ہے جانے من، سلطان کے منہ سے پھسلا۔ آج پتہ چلا عورتوں کے چکر میں لوگ اپنے کام کاروبار کیسے برباد کر لیتے ہیں۔ یہ جملہ البتہ اس نے دل میں بولا۔ ست شکر، بہت دیر تک وہ اسے یوں ہی اپنے شکنجے میں قید رکھے رہا، لیکن نیلم نے اس کا مثبت جواب نہ دیا اور مزاحمت تو بالکل ہی ندارد۔ گلابی آنچل دور ڈھل کر اپنی بے قدری پر بے بس تھا۔ سلطان نے اسے چھوڑا تو پچھلی ساری باتیں بھولے بس محبت کے زیر اثر وہ امید کر رہا تھا کہ نیلم بھی اسے ویسے ہی جواب دے، کیونکہ محبت وہ بھی اس سے کرتی تھی، وہ بھی جانتا تھا۔ نیلم جان خلاصی پر ذرا پیچھے ہوئی، اپنے بال سمیٹ کر ایک جانب کیے۔ منہ پر 12 بجے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اپنی ناراضگی چھپانے میں ناکام ہی رہتے ہیں۔ وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا دل کانچ جیسا صاف ہو۔ وہ اس کی بیزاری محسوس تو کر رہا تھا، لیکن نظر انداز بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو بیڈ پر چلتے ہیں، میں بہت تھک گیا ہوں، صبح سے گھن چکر بن کر رہ گیا ہوں۔ اس نے نارمل سا انداز اپنایا اور نیلم کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی کٹی پتنگ کی طرح بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ چلنے لگی، لیکن اس کے ایسے رویے پر سلطان کی بس ہو گئی تھی۔ کیا ہے یار، بات کیوں نہیں سنتی ہو تم؟ مصنوعی غصے سے اس نے پوچھا۔ سن تو رہی ہوں، بولو کیا کرنا ہے؟ جو کہو گے وہ کروں گی، نیلم نے کہا تو سلطان کے تن بدن میں آگ لگی۔ کیا پاگل ہو تم؟ یہ کیسی بات کی ہے؟ نکاح ہوا ہے ہمارا ابھی تمہاری پوری رضامندی سے، پاک رشتے کے لیے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیے تم نے؟ وہ اب واقعی غصے میں آ گیا تھا۔ نکاح نہیں ہوا ہے، خریدا ہے تم نے مجھے، میں زر خریدوں تمہاری، اور مجھے بس پیسے چاہیے تھے، چاہے تم نے نکاح کر کے دے دیے یا ویسے ہی دے دیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب تمہاری نظر میں اس پسندیدگی اور محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو وقت ہم نے ساتھ گزارا ہے تمہیں کچھ یاد نہیں؟ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جس سے میں محبت کرتی تھی وہ تم نہیں ہو؟ میری شادی اس سلطان سے تھوڑی نہ ہوئی ہے جس سے مجھے محبت تھی۔ تم نہیں ہو وہ، تم تو نہ جانے کون ہو، میں تمہیں نہیں جانتی۔ سلطان سن کر بالکل چپ سا ہو گیا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ۔ سلطان کچھ دیر ٹھہر کر اسے دیکھتا رہا، پھر یہ لفظ بول کر کمرے سے نکل گیا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ پھر باہر سلطان کی اور اندر نیلم کی رات آنکھوں میں کٹتی رہی۔ 1 کروڑ؟ کیا دماغ صحیح ہے اس لڑکے کا؟ کہاں لے کر گیا ہے وہ 1 کروڑ روپے؟ حد ہو گئی۔ حسین صاحب کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ہاشم بھی سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سلطان نے خاندان کے بزنس سے 1 کروڑ کے شیئرز تحلیل کر کے رقم نکال لی تھی۔ یہ وہی شیئرز تھے جو اس کے دادا نے اس کے نام کیے تھے۔ بلاؤ اسے فوراً، جہاں بھی ہے فوراً یہاں آئے وہ۔ حسین صاحب نے اپنی بیگم کو حکم دیا اور خود اپنی بی پی کی دوا کھانے کمرے میں گھس گئے۔
ان کے سپوت نے ان کے دماغ کی رگ پھاڑنے کا ٹھیکہ لے لیا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول، لائک کر دیجئے گا، بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے لائکس بہت زیادہ کم آنے لگے ہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خوب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔